خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس فورم کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے جہاں پر میں بول رہا ہوں تو میں لوگوں کو ایک حقیقت بتاؤں۔ میں کبھی بھی اپنی طرف سے ایک یعنی کہ سیلف جنریٹڈ یا کریٹڈ کوئی چیز بناؤں اور اس فورم کے ذریعے، اس میڈیا چینل کے ذریعے لوگوں تک پھیلا دوں۔ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں، وہ ایک ریئلٹی ہے، حقیقت ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو حقیقت ہی بتاؤں، اور میں اینڈ پر یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کے لوگ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں 100% وہ لوگ اس کیٹیگری میں، اس ایکٹیویٹیز میں کسی نہ کسی طرح ٹچ ہوتے ہیں۔ تو میرے سامنے تقریباً 1-2 منتھ پہلے کی بات ہے کہ ایک آڈیو کلپ تصویر کے ساتھ میرے پاس ہے، تو میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک پیر اور دوسری طرف سے ایک آدمی تھے جو کال پر کنیکٹڈ تھے۔ تو ایک پیر اسے بتا رہے تھے کہ جناب آپ کا اگر اتنے مہینوں کا کام ہے تو میں یہ فیس لوں گا، اتنے مہینوں کا کام ہے تو یہ فیس لوں گا، اگر آپ انٹل انلیس نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میری جو فیس ہے وہ اتنا ہے، اور وہ جو فیمیل ہے، ہماری ماں یا بہن ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی۔ تو اب جو مزے کی بات ہے وہ یہ تھی کہ جو پیر سے بنے ہوئے تھے وہ میرے تعلق دار تھے، میں ان کو ذاتی طور پر کچھ نہ کچھ جانتا تھا۔ تو میں نے اسی وقت اسے کال کی اور میں نے کہا بھائی جان بڑے پیر بنے پھرو تم تو۔ کہتا ہے شعیب بھائی یہ ایک اندر کی سٹوری ہے، میں آپ کو کبھی بتاؤں۔ میں نے کہا بتاؤ مجھے نہیں پتا تھا تم میرے ساتھ اتنا اگر کلوز ہو اور آپ کے پاس ایز سچ کوئی چیزیں ہیں تو مجھے تو کم سے کم بتاؤ۔ کہتا نہیں میں آپ سے ملوں گا۔ پھر وقت گزرتا گیا، میں بھی مصروف تھا، یہ چیز دماغ سے اتر گئی۔ تو وہ چند دن پہلے روڈ پر جا رہے تھے تو میں نے اس سے بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، میرے پاس ہے، میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا وہ۔ تو میں نے اس سے کہا جناب بڑے پیر بن رہے ہو، یہ میرے ساتھ بھی ایسا کوئی ایشو ہے ایز اے مزاحن۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم وہ میرا مسئلہ حل کرا دو کسی طرح۔ تو اس سے تھوڑا سا غصہ لگا، تو اس نے کہا شعیب آپ کی شاپ پر کوئی میٹھی چیز پڑی ہے؟ میں نے کہا جی ڈیفینیٹلی پڑی ہے۔ میں نے لڑکے کو یار اس سے 2 گڑ لے کے دے دو۔ تو اس نے کہا، اس نے کچھ پڑھا اپنی طرف سے، پھر مجھے کہا کہ اسے زبان پہ لگاؤ۔ میں نے اسے زبان پہ لگایا اور میں نے رکھ دیا ٹیبل پہ۔ پھر اس نے وہ گڑ اٹھا کے تھوڑا سا مزید چند لمحے اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور پڑھ کے مجھے بتایا کہ تم نے فلاں دن یعنی کہ پرسوں اس چیز سے ناشتہ کیا تھا، اور وہ ایگزیکٹ ایسے تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے گھر میں نا ایز سچ ایکٹیویٹیز ہوئی ہے چند دن پہلے۔ تو 100% وہ ایسے ہی تھا جیسے وہ بتا رہا تھا، اور اس طرح وہ کنزیکٹیولی مجھے جو چیزیں بتاتا رہا وہ 100% ویسے ہی تھیں جو میرے ساتھ ہوئی تھی نیئر پاسٹ میں۔ تو صاف ظاہر ہے یہ میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یار یہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ؟ صاف ظاہر ہے جب کوئی آپ کو اس بات کا یقین دلانا شروع کر دے، یہ حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے ایڈیٹر کو میں نے کہا ہے کہ اس بیک پر پکچر اس پیر صاحب کی نہیں لگانی، سو کالڈ پیر کی حقیقت آپ کو میں بتاتا ہوں اس سے آگے جا کر، کیونکہ ہماری مقامی آدمی ہے اور جس برادری سے ہے وہاں ان سے ہمارے بڑے برادرانہ تعلق ہیں، تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے مقامی لوگوں کو ایسا جو ان کی انوالومنٹ ہے یا ایکٹیویٹیز ہے انہیں میں شو کروں۔ تو جناب میں بڑا حیران ہوا۔ اس نے مجھے کہا شعیب بھائی میں ایسی بھی چیز آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ میں اور حیران ہو گیا۔ دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیت ہے من الجنۃ والناس، میرا کامل ایمان ہے کہ ایک جنات کی ایک مخلوق اللہ کی ہے، میں اسے یقین رکھتا ہوں اس بات پر، کیونکہ میں قرآن پاک کا تو اللہ نعوذ باللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا کامل ایمان ہے کہ جنات کا وجود اس دنیا پر ہے، نمبر 1۔ اور جو علم نجوم ہے اگر آپ تاریخ کو اٹھائیں تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح آپ کو نظر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ تو صاف ظاہر ایک پریشانی کی بات تھی کہ کیونکہ اس نے جو میرے بارے بتایا تھا، جو میرے گھر کے بارے بتایا تھا، جو میری نیئر پاسٹ میں جو ایکٹیویٹیز میرے ساتھ ہوئی تھیں یا میری بزنس کی ایکٹیویٹیز تھیں، وہ جس طرح بتا رہا تھا یقین مانے 100% میں بڑا ہکا بکا رہ گیا۔ تو میں نے کہا یار پیر صاحب کے لیے صاف ظاہر ہے اس سے بڑھ کر، تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یار اس کے لیے بوتل شوتل چائے منگاؤ، پہلے تو میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، اب تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں شعیب چائے نہیں پیتا آپ کی۔
آپ نے مجھے صرف امتحان لینے کے لیے یہاں پر بلایا، لہٰذا فلاں ڈیٹ کو یا چند دن بعد جب آپ چاہو تو میرے مقام پر یا مجھے ملنے کے لیے آپ آ سکتے ہو، لیکن سوچ سمجھ کے سنبھل کر آنا، کیونکہ میں ایسی چیز آپ کو دکھا دوں گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے، آپ کے بارے میں، ماضی کے بارے میں بتا دوں گا۔ میں مصروف رہ گیا، 8-10 دن بعد میں نے سوچا کہ فلاں دن چلے، میں نے رابطہ کیا ان سے، کہتے ہیں میں مصروف ہیں، کل آ جانا۔ میں نے پھر ایک دن پروگرام بنایا اور مغرب کے بعد میں نے اپنے شاپ پر ایک آدمی کو کہا کہ ڈبہ پیک کرو، ڈبے کے اندر فلاں چیز ڈال دو اور اسے پیک کر دو۔ میں مغرب کے بعد گھر واپس آیا، میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں اس کے پاس چلا گیا، وہ ڈبہ اٹھا کے، میں نے ڈبہ وہ اٹھا کے نا جس کمرے میں وہ بیٹھے تھے اس کے ایک سائڈ پر رکھ دیا اور اس کے میں آمنے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے تو سب سے پہلے اسے کہا، پھر سے میں یہ جو ڈبہ لے کر آیا ہوں یہ آپ کو امتحان ہے آپ کا، میں آپ کو آزمانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس تو اتنا اتھارٹی ہے آپ کے بقول کہ آپ میرے دل کے جو راز ہیں وہ جانچ سکتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، لہذا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں آپ کو امتحان لینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میں ایک مسلم ہوں اور میرا بلیو ہے اللہ پر، حدیث پر، اور میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر کچھ شو کر دیں گے تو میں یہ مانوں گا کہ آپ کے پاس علم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ نہ کرے میرے ایمان میں آپ سمجھیں کہ کوئی اتار چڑھاؤ آئے گا، ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اف یو ہیو اے سم تھنگ تو آپ شو کرو، اور آپ کہہ رہے تھے میں آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی تو آپ دکھا دو اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو۔ اس نے مجھے پھر بتانا شروع کر دیا کہ فلاں فلاں، جیسے مائنڈ میں اس کے تھا کچھ چیزیں تو اس کی ٹھیک تھیں۔ میں نے انٹل انلیس آپ کو ان شارٹ بتا دوں، میں نے اسے 1-2 گھنٹہ میری اس سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا یہ جو ڈبہ پڑا ہے مجھے اس ڈبے میں بتاؤ کیا ہے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دو۔ کہتا ہے یار تم ڈبے میں فلاں چیز لے کر آئے ہو سکتا ہے تم اس میں کوئی کیش لے کر آئے ہو سکتا ہے تم اس میں کوئی کھانے کی چیز لے کر آئے ہوگے، اور تم اس ڈبے کو لے کر واپس بھی نہیں جانا چاہتے، یہیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اگر وہ بتا دیتے تو میں صاف ذرے اس میں چھوڑ دیتا، کیونکہ ایسا اس میں کوئی ورتھ نہیں تھی اس ڈبے کی۔ تو اس نے کہا یار یہ ڈبہ تم لے جاؤ گھر، آخر پر یہ ڈبہ تم گھر میں جس جگہ پر رکھو گے ایگزیکٹ 1-2 گھنٹے بعد آپ کو میں کال کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے گھر میں فلاں جگہ پر پڑا ہے اور اس میں فلاں چیز ہے وغیرہ وغیرہ، اور خواب میں اس رات آپ کو ایک آدمی پیش ہوں گے، آپ کو اس سے جو آپ نے دعا کروانی ہو آپ کروا لینا، آپ کے فائدے میں رہے گی۔ میں ڈبہ لے کر آ گیا اور میں نے اسے رات 12-1 بجے تک کالز کی، اس نے رسپونڈ نہیں کیا اور نہ خواب میں کوئی آیا۔ پھر میں نے اپنے جہاں پر ہماری ایک روحانیت کا رشتہ ہے، ہمارے جو علماء کرام ہیں، ویسے تو سارے ہمارے علماء کرام قابل احترام ہیں، میں نے دارالعلوم کبیر والا میں رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ایسا میرے ساتھ ایشو ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کیونکہ ان کے پاس ہو سکتا ہے کیونکہ شیطانی قسم کی جادو وغیرہ ہو، اور ہو سکتا ہے اس کی کچھ جنات تابع ہوں، پاسبلٹیز ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی مقدر کو تبدیل کر دیں۔ آپ کے فیوچر میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، یہ پاسبلٹیز بھی نہیں ہیں یہ، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور انسان سے کچھ نہ ہونے کا یقین میرے دل کے اندر ایک پختہ ایک مہر لگی ہوئی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھتا کہ فلاں آدمی یہ کر لے گا، فلاں کچھ کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ کچھ نہیں کرے گا۔ جو ان کی سوچ ہوگی، جو اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوگی اس کے اکارڈنگلی ہمارے ساتھ ہوگا، باقی انسانوں کی کچھ اوقات نہیں ہے کہ وہ آپ کی قدر کو تبدیل کر دیں۔ اب دیکھیں یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ اب جب ایک لیمن آدمی کے سامنے جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، جو دین سے تھوڑا سا دور ہے، جو دنیاوی ایجوکیشن کو نہیں جانتا، یا اسپیشلی ہماری مائیں اور بہنیں اسپیشلی، وہ ان پیروں مریدوں کو ملتی ہیں، وہ بتا دیتا ہے کہ ایک ہو سکتا ہے وہ تو کل اگر اس کے پاس کچھ ہے، کوئی جنات آپ کے گھر میں فلاں بیٹی بیٹی ہے، بیٹی نے یہ سوٹ پہنا ہے، وہ بیٹی اس وقت یہ کھا رہی ہے، ڈیفینیٹلی ایک عورت مائنڈ تو اس کو فالو کرنا شروع کر دے گی، وہ کہے گی یہی سب کچھ ہے میرا۔ تو یقین رکھیں کہ ان پیروں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اپنی ماؤں اپنی بہنوں کو اس چیز کا بتائیں کہ میرا اللہ جو کرتا ہے وہی ہمارے حق میں ہوتا ہے اور وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیر آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے فلاں کھایا ہوا ہے، آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے وہ کیا ہے، کافی ساری چیزیں اس نے مجھے بتائیں، میں بتا نہیں سکتا،
یہ ایک لمٹ تک تو اس کے پاس علم ہو سکتا ہے اس کے پاس جنات ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی سو کارڈ آپ جادو بھی کہہ دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کا یعنی کہ کسی کے خلاف آپ کا گھر اجاڑ دے، آپ اس کو جیسے دم درود پیر وغیرہ یہ جو دیتے ہیں پھول وغیرہ، یا کسی کا گھر بسا دے یا کسی کی اچھا انٹریکشن کر دے، ایسا نہیں ہوتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، یہ مضافات اندرون سندھ ہو گیا یا ہمارا ساؤتھ پنجاب یا پھر سینٹرل پنجاب، یہاں پہ بہت زیادہ رجحان ہے کہ پیروں کو فالو کرنا۔ ایک دیکھیں روحانیت جہاں پر آپ کی ایک تعلق ہوتا ہے وہ چیز تو بہتر ہے، لیکن ہم جو ہماری مائیں بہنیں اس طریقے سے سمجھتی ہیں کہ یہ جو پیر ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا یہ سمجھیں کہ ناممکنات میں ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو اگر یہ سن سکتی ہیں یا ہمارے جو بھائی سن رہے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ یار یہ میں ایسی چیزیں ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، یہ پیر مرید ہماری ماؤں بہنوں کو یوز کرتے ہیں ایک لمٹ تک، اور سم ٹائم لمٹ کراس بھی کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ کافی ساری کلپس آئی پڑی ہوتی ہیں، تو یہ کوئی کیا جب ایک عورت کے آپ جس کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی کہ ایک عورت کے سامنے آپ اس کا یعنی کہ برقع وغیرہ اٹھا کر یا اس کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک عالم ایک تقوی والا جو آدمی ہے وہ ایسا نہیں کرتا، ایک پردہ ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی، تو وہ پھر جب عورت کو فیس کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور جو عورت دیٹس اے ویری انفارچونیٹ، سو انفارچونیٹ کہ جو عورت اپنے پیر پر یقین رکھتی ہے کہ یہ فلاں بھی کر سکتا ہے، یہ فلاں بھی کر سکتا ہے، تو وہ لوز کریکٹر بھی ہو سکتی ہے۔ دیٹ از ویری انفارچونیٹ، یہ میں بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لوز کریکٹر بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی ماؤں اپنی بہنوں کو سختی سے اسٹرکٹ کر دیں کہ دیٹ از لمٹ، اس لمٹ سے باہر آپ نہیں جائیں، کیونکہ اگر ایک عورت کی مائنڈ سیٹ ایک مرد کے برابر ہوتا تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر بھیج دیتا۔ ان کا سٹیٹس ضرور ہے، وہ ہم مانتے ہیں، عورت کا ایک سٹیٹس ایک مقام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک مرد کا مقابلہ کر لے۔ شریعت کے اکارڈنگلی جو اللہ تعالیٰ نے سکلز ایک مرد میں دی ہوتی ہیں وہ عورت میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا لیول جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ویسے ایکویلٹی لا کے اکارڈنگلی اور مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن یہ جو چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ خدا کے لیے ان چیزوں کو روکیں۔ آپ کی جو مائیں، آپ کی جو بہنیں ہیں، جو چیز لیٹ زوم کہ اس نے مجھے بتائی، میں ان کے پوائنٹس سمجھ گیا، یہ جو پک کر رہا ہے، یہ چیزیں کہاں سے پک کر رہا ہے، میں خود ہنٹ دے رہا ہوں یا میرے کو اس نے انفارمیشن لی ہوئی ہے ایس سچ، تو لیکن یہ ایس سچ لے مین جو ویمن ہے وہ ایسا نہیں سوچ سکتی، وہ سم ٹائم استعمال ہو کر آتی ہے اپنے اس پیر سے کسی نہ کسی صورت میں، کوئی بھی چیز آپ ایزیوم کر سکتے ہیں، کبھی پیسہ ضائع کر دیتی ہے، پھر سو آن سیکٹر اینڈ سیکٹر۔ لہٰذا ان چیزوں کو روکنا ایک آپ کے گھر میں جو مرد بیٹھا ہے نا اس کا کام ہے۔ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ لہٰذا ان جو سو کالڈ پیرز ہیں ان کو فالوئنگ جو ہے ایک حد تک چلے جانا کہ میں یہ پیر اگر مجھے یہ کر دے گا تو میری بیٹی کا گھر جو ہے وہ یعنی کہ اچھا چلنا شروع ہو جائے گا، پھر چیزیں آپ ایسے سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے سب سے پہلے پریکٹیکلی انوالو ہوں اس چیز میں، اس پیر سے میں خود چلا گیا، میں اکیلا چلا گیا، میں نے کہا اف یو ہیو سم تھنگ یو کین ڈو ایکشن اگینسٹ می، اب شو کر دو میرے سامنے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو میں تو آیا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، رات کا ٹائم ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ سو میں آپ کو یہی چیز سمجھا رہا ہوں کہ ان پیروں کو فالو مت کریں، اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھائیں، آپ نہ پیسے کا ضیاع کریں، نہ آپ اپنے کریکٹر کو خراب کریں، اور نہ ان چیزوں کو فالو کریں، ان کے اندر یقین، یہ تو شرک کی ایک حد ہے، میرا خیال ہے کہ شرک ناقابل تلافی اور اس کی معافی بھی نہیں ہے شرک کی۔ آپ اللہ معاف کرے اللہ کے مقام پر ایک پیر کو بٹھا دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے میں بار بار کہہ رہا ہوں سو کارڈ پیر ہیں، اس میں زیادہ تر یہ ہماری عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مرد کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار میں باہر گھوما ہوں، میرا مقامی آدمی، اس کے میں کریکٹر کو جانتا ہوں، یہ کہاں ہوتا ہے، کہاں بڑھتا ہے، یہ بڑا پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی عورتوں کو استعمال کرے گا یہ۔ لہٰذا جو میرے ساتھ ہوا وہ میں نے آپ کو بتایا، امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ اس چیز پر عمل کریں گے اور
کوشش کریں کہ ان چیزوں سے آپ بچ کے رہیں، اپنے پیسے کا ضیاع نہ کریں، اپنے کریکٹر کو خراب نہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ قسمت میں، جو مقدر میں آپ کا لکھا ہوا ہے، آپ کو وہی ملے گا۔ کوئی بھی مقدر آپ کا، نہ تو انسان، نہ تو کوئی چرند پرند درند، نہ کوئی جنات، کچھ بھی آپ کے مقدر اور قسمت جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، ماں سوائے اللہ پاک کے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔